اس دن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن سوچنے کا اور سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ اس دن خوشی منانے کا حقدار کون ہے۔ یہ دن عید کا دن کیسے ہے اور کس کے لیے؟ کیونکہ یہ عید اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے اہل ایمان کو بطور تحفہ کے اور بطور انعام کے جو انہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے عطا کی جاتی ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو انعام عطا فرمایا وہ عید الفطر کی شکل رب کا مومنین پر ماہ رمضان کے بعد انعام وہ عید الفطر ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ فلاں ادارے کے اندر، سرکاری سکولوں کے اندر بھرتیاں موجود ہیں، لیکن اس میں اپلائی وہی کر سکتا ہے جو بی ایڈ جس نے کیا ہو۔ اب شرط لگا دی تھی اپلائی کرنے کے لیے بی ایڈ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ اس کا اہل نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ وہ اپلائی کر سکے۔ اور اگر کوئی فرض کو زور زبردستی کہیں سے اپلائی کر بھی لیتا ہے، چونکہ ان کے معیار پر پورا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی طرف توجہ ہی یہ عید اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کو انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ تو جب یہ انعام روزہ داروں کے لیے ہے اور یہ خوشی کا دن روزہ داروں کے لیے ہے، تو پھر میرے خیال سے جس کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے نصیب نہیں ہوئے اس کے لیے یہ عید کا دن نہیں ہے، اس کے لیے یہ دن خوشی کا دن نہیں ہے۔ اور وہ اس کو خوشی سے مناتا بھی رہے، وہ اس کو خوشی کرتا بھی رہے، لیکن اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید کا دن اہل ایمان اور ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے تھا،
پر ہے. جس طرح تعلیمی میدان کے اندر تعلیمی معیار پر پورا نہ اترنے والا کسی جاب کے لیے کسی نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو مطلوبہ شرائط ہیں وہ ان پر پورا نہیں اترتا. اسی طرح جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ کس منہ سے عید منائے گا؟ کیونکہ یہ عید تو رمضان کے روزے رکھنے والوں کو بطور انعام کی عطا کی گئی، اور ان کو ماہ رمضان کے روزوں کے صلہ میں عطا کی گئی. تو جس بدبخت کو ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہی نصیب نہیں ہوا وہ عید کیا منائے گا؟ اگر خاندان کے مناتا بھی رہے تو اس کو حقیقی خوشیاں نصیب نہیں. جیسے ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ خوشیاں منائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا. اور دوسرا اس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ ہاسپٹل گیا، کسی کا بیٹا پیدا ہوا، وہاں سے اٹھا کے لا دیا ہے. اب دونوں کے پاس دو بیٹے بچے ہیں اور دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، لیکن دوسرا ظاہر کرتا بھی نہیں کہ وہ خوش ہے، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس کا اپنا بیٹا ہے اس کی خوشی کا انداز کچھ اور ہے، اور جو کسی کا اٹھا کے لے کر مالک بنا بیٹھا ہے اس کی خوشی بناوٹی ہے، اس کی خوشی سے ظاہری. تو جو ماہ رمضان کے روزے رکھ کر عید منا رہے ہیں ان کی عید کا معاملہ کچھ اور ہے، ان کی عید کی خوشی کا آرام کچھ اور ہے. اور جو بیچارے بغیر روزے رکھے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ضمیر ان کا ملامت کرتا ہے کہ برباد پورا مہینہ رب کی نافرمانی میں لگا رہا اور آج اپنے آپ کو جو ہے وہ عید منانے کے لیے پیش کرتا ہے. تو اس لیے عید کی حقیقی خوشیوں کے اقدار وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نصیب فرمائی. اب جن کو یہ طاقت نہیں نصیب ہو سکی یا جان بوجھ کر چھوڑتے رہے ان کے لیے یہ دن ایک پریشانی کا دن ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کا دن تھا. لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیے ہوئے ہزاروں قطار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب اصحاب پیغمبر کو اس چیز کی خبر ہوئی تو وہ حضرت فاروق اعظم کے گھر اس مکان میں موجود تھے، اس طرف چلے گئے. دروازے پر دستک کی، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، زور زور سے رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا فاروق اعظم آپ کو، امیر المومنین آپ کو کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو رونے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ روتے ہی چل جا رہے ہیں. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو ٹھیک کہتے ہو، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، چونکہ یہ دن بڑی عظمت والا دن ہے، اس دن کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑے کمالات ہیں، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے تم کہتے ہو کہ یہ عید کا دن ہے، لیکن سنو آوا یوم العید و آوا یوم الوعید، فرمائیں گے عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے.
صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا چونکہ یہ عید ماہ رمضان کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کی ہے، تو یہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور جو بروقت اپنے رب کی نافرمانی کر کے ماہ رمضان کے روزے چھوڑتا چلا گیا اور ماہ رمضان ختم ہو گیا، ماہ شوال آ گیا، عید کا دن آ گیا، تو جو رمضان کے روزے چھوڑ کر رب کے عذاب کا مستحق بنا ہے اس کے لیے عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کبھی حسرت کا دن ہے، اس کے لیے ناکامی کا دن ہے۔ آج کے لیے خوشی ان کے لیے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ہم رب کی نافرمانی میں رمضان گزارے نہ گزارے، لیکن رمضان کے بعد جو چاند رات جسے کہتے ہیں، احادیث کی زبان میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اس رات کو ہم جو کچھ پورے مہینے میں نہیں کماتے بلکہ پورا مہینہ تو پھر بھی میں کم کہہ رہا ہوں، جتنے نیک اعمال ہم پورا سال نہیں کرتے اتنے اس ایک رات کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنے سارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں رب کی نافرمانی کر کے اور اس کے احکامات اور اس کے دیے گئے زندگی گزارنے کے لائے عمل کو چھوڑ کر جب ہم اس کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عید بھی ہو کر ہمارے لیے عید نہیں بنتی۔ اس کی کیا عید ہے کہ جس کا سگا باپ اس کو ناراض ہو، وہ باپ کی صورت دیکھنے سے بیزار ہو، باپ اس سے ملنے سے بیزار ہو، اس باپ کی کیا عید ہے اور اس بیٹے کی کیا عید ہے؟ کیا وہ عید منائیں گے؟ کیا خوشیاں کریں گے؟ اس سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو ملنے کے لیے ترس رہا ہے، سگا بیٹا وہ اپنے باپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ ان دونوں کی کیا ہے؟ دروازے پر دروازہ ہے، پڑوس کے اندر دو گھر ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام تک نہیں کرتا ہوں، ان کی کیا ہے؟ ساس بہو ایک گھر کے اندر رہ رہی ہیں، متصل کمرے ہیں، ایک ہی کچن میں کھانا پکا رہی ہیں، لیکن ایک کم اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، کیا ہی جائے؟ جب ہم نے اپنے رشتوں کے اندر اتنے فاصلے پیدا کر دیے